آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع اور عنوان کے تحت روبرو ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق چند چیزیں ہیں جن کا ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس نے انسان کے پہچاننے کے لیے اور تعارف کے لیے قبیلے، خاندان، برادریاں بنائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی تمام ضروریات کو، چیزوں کو بنایا اور پیدا کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے گنتی کے لیے، شمار کے لیے، حساب لگانے کے لیے اللہ نے سال اور مہینے کو بنایا۔ ایک اسلامی سال ہوتا ہے اور ایک ہے انگریزی سال۔ اسلامی سال کا آغاز اور شروعات 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور انگریزی سال کی شروعات اور افتتاح 1 جنوری سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ وہ تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اور عمل میں لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی شروعات 1 محرم سے ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی رسول میں سے ہیں جنہوں نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں بلکہ منشأ شریعت کو سمجھا، شریعت کو بھانپا ہے۔ اگر نئے سال کی مبارکباد دینا اسلامی کلچر، تہذیب اور طریقہ ہوتا تو صحابہ اکرام ایک اسلامی چیز کو قطعاً چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ آپ قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے دیکھیں، شریعت کے اندر کوئی اصل اور نظیر آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی آنے پر مبارکبادی پیش کی ہو۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک غیر مناسب اور بری چیز ہے کہ ہم جو اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ خالص انگریزوں کا طریقہ اور کلچر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اس لیے بھی ہم سب کے لیے نئے سال کی مبارکباد دینا اگر جائز ہوتا تو اسلامی سال کا جائز ہوتا۔ جب اسلامی سال کی مبارکباد دینا کسی بھی طریقے سے حدیث میں ثابت نہیں ہے، عمل سے نہیں ثابت کسی صحابی کے، تو پھر انگریزی جو خالص یہودیوں کا کلچر اور طریقہ ہے اس کے اندر مبارکباد دینا قطعاً مناسب اور جائز نہیں ہوگا۔ اس کی 2 وجہ اور ہیں، اور یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مومنون کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ مومن کامل ہیں جو لغو اور بیکار فالتو چیزوں سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ انسان اسلام کی خوبصورتی اور اچھائی یہ ہے کہ اسلام کا ماننے والا لا یعنی بیکار چیز کو چھوڑ دے۔ اور اسلام کی اور نئے سال کی مبارکباد دینا نہ تو اس میں اسلام کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی دین کا کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ ہے، خالص لغو اور غیروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ایک ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ مجلسوں کو سجائے اور سنوارے اور عیاشی مکاری کرے اور ناچ گانوں میں شامل ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔